اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو پڑھتا ہوں. میں نے اس دن بھی عرض کی تھی کہ مجھے آئی کے کی ریلیز نظر نہیں آ رہی. اچھا ہاں، جعفری صاحب نے تو بتا دیا ہفتوں میں خان صاحب آپ کو ان کو ریلیف نظر آ رہا ہے کہ ان کو وہ باہر آ جائیں گے. مجھے آئی کے کی اس وقت ریلیز نہیں، لیکن ہاں آئی کے نے ریلیز ہونا ہے. اب کچھ نظر آیا آپ کو؟ میں نے جو آج آئی کے کا ذائچہ دیکھا، کیونکہ آئی کے ہی موسٹ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں استادوں کے استاد سید حیدر جعفری صاحب. آپ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں ناظرین، جو بھی کرنٹ سچویشن پر بات ہوتی ہے، سیاست کے حوالے سے ہو یا آپ لوگوں کے زوڈیک سائن کے حوالے سے ہو، جعفری صاحب اس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ستارے کیا کہہ رہے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے سیاست کے حوالے سے ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے پوچھیں گے کہ کیا یہ ذائچے میں تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو آئی کے کا ذائچے پہ بڑی بات کی تھی کہ جی بڑا زبردست کام ہونے جا رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ چیز ویسے نظر نہیں آ رہی. یہ پوچھیں گے کہ کیا سٹارز کا رد و بدل ہوگا، کیا معاملات ہوں گے، کیا ہونے جا رہا ہے، ساری باتیں کریں گے. اور ہاں، آپ لوگوں کے سوالات جو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے کیے ہیں اس کا جواب بھی آج ہم اینڈ پہ دیں گے. اسلام دعا کرتے ہیں، ٹاپک کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ سر مجھے ڈر لگتا ہے اتنے بڑے بڑے القاب سے. میں ایم ہیپی ٹو بی این آرڈنری مین. مجھے جیسے اللہ نے بنایا ہے میں وہاں ٹھیک ہوں. آپ نے جو آئی کے کا کوشچن پوچھا ہے نا جی، تو جیسے بیج لگنے کے بعد پھل لگنے تک ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے پودے کو، اسی طرح زندگی میں کوئی کام ایک دم سے نہیں ہوتا. معجزے ہوتے ہیں لیکن معجزے سب کے لیے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. آئی کے از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی کائنڈ آف میریکل. آئی کے کا پورا سفر جو ہے وہ کورس آف نیچر ہے. اینڈ آئی کے از گوئنگ ٹو ڈو something very big, something very very beneficial for the society. اللہ نے اس سے کام لینا ہے. یہ میرے کہنے سے انڈو نہیں ہونا، بالکل یہ میری مرضی سے اچھا نہیں ہونا. لیکن جو میں نے پہلے عرض کی تھی، اس دن بھی عرض کی تھی جب سب لوگ یہ کہہ رہے تھے، میں خیر کلیم کرنے والا کون، میری تو اتنی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو پڑھتا ہوں. میں نے اس دن بھی عرض کی تھی کہ مجھے آئی کے کی ریلیز نظر نہیں آ رہی. اچھا ہاں، مجھے آئی کے کی اس وقت ریلیز نہیں، لیکن ہاں آئی کے نے ریلیز ہونا ہے. اب کچھ نظر آیا آپ کو؟ میں نے جو آج آئی کے کا ذائچہ دیکھا، کیونکہ آئی کے ہی موسٹ کامن سبجیکٹ جو ہے وہ کویشچن ہے میرا، جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں. تو آئی کے ساتھ مشکلات ضرور ہیں لیکن ان کو ریلیف لازمی ملے گا. اچھا. اینڈ آئی کے از گوئنگ ٹو ٹرن دی ہورائزن. میں ایسے ہی بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں. آئی کے از گوئنگ ٹو ٹرن دی ہورائزن اینڈ یو ول سی اٹ انشاءاللہ. سر مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں. اگر کہہ لیں کیلکولیشن کا علم آپ جانتے ہیں، چیزوں کی آپ کو پتہ ہوتا ہے کون سا ستارہ نیگیٹیو ہے کون سا پازیٹیو ہے. لیکن اگر ہم دوسرے لوگوں کی بات کریں نا، دوسرے اسٹرالوجر بھی کہہ لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اکتوبر میں خان صاحب ریلیز ہوں گے. مطلب یہاں تک ڈیٹس بھی انہوں نے دی ہیں کہ پہلا ہفتہ اکتوبر کا یا اکتوبر تھوڑا سا آگے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی اکتوبر آپ کا بھی علم یہ کہتا ہے کہ اس سے بھی آگے کام جائے گا؟ سر میں بڑی چیزوں سے نہ اوائڈ کرتا ہوں. میں ایک چیز مانتا ہوں، ٹو ایئر از ہیومن. انسان سے غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نسیہ آدم و نسیہ اولاد. آدم بھی بھول گئے تھے اور ان کی اولاد بھی بھولنے والی ہے. تو میں کیسے کلیم کر سکتا ہوں کہ میرے کیلکولیشن میں غلطی کبھی بھی نہیں ہوگی؟ میں امپاسبل ہے. میں کسی بھی ٹرانس میں ہو سکتا ہوں، کسی پوزیشن میں ہو سکتا ہوں تو کیلکولیشن میں، لیکن اللہ کا بنایا ہوا سسٹم جس کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم کسی صورت کسی حال میں جو ہے نہ غلط ہو سکتا ہے نہ اس میں شک شبہ ہے. پڑھنا تو انسانوں نے ہے نا، اس لیے اوپینین آتا ہے ڈفرینس کا کہ کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. اب بات کرتے ہیں کہ جی میں ڈیٹ کیوں نہیں دیتا. تو سر انرجی پیٹرنز میری مرضی سے نہیں چلتے. آج انرجی پیٹرنز کچھ کہہ رہے ہیں، صبح اللہ بدل دے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری حیثیت محکمہ موسمیات
کی طرح کی ہے. یہ جیسے ان کے لوگ انالیسس کرتے ہیں آپ کے فونز کے اوپر ہر وقت آپ کو ہوا کا دباؤ بھی آ رہا ہوتا ہے, ٹیمپریچر بھی آ رہا ہوتا ہے, آپ کو یہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں طوفان آئے گا, تو ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ پوری کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ ایک سیکوینس کے ساتھ چل رہی ہے, وقت بدل رہا ہے, ایٹم سے لے کے یونی سیلولر ٹو دا گلیکسیز, ہر چیز جو ہے وہ موومنٹ میں ہے, تو میں کیسے اس کو موومنٹ کو کنٹرول کر سکتا ہوں. اب بات کرتے ہیں جی, اب اس پرٹیکولر کویشچن کی طرف آتے ہیں کہ آئی کے از گوئنگ ٹو ریلیز. تو میں اپنی بات پہ اب بھی قائم ہوں, ہفتوں کی بات ہے یہ. اگر کہیں کہ مہینوں تک اس کو لے جائیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. اچھا لیں جی, جعفری صاحب نے تو بتا دیا ہفتوں میں خان صاحب آپ کو ان کو ریلیف نظر آ رہا ہے کہ ان کو وہ باہر آ جائیں گے. لیکن دیکھتے ہیں, یہ علم ہے, یہ جسٹ ایک کیلکولیشن ہے, ہو سکتا ہے آ جائیں, ہو سکتا ہے نہ آئیں. یہ جعفری صاحب بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں, اس پہ آپ نے یہ نہیں کہ جی انہوں نے کہہ دیا تو ایسا ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. اچھا سر بات جی پتہ کیا ہے, یہ جو علم ہے نا یہ سائنس ہے, تو سائنس کسی کی مرضی سے نہیں چلتی. ٹھیک ہے, جب جس طرح آپ فزکس کو پڑھتے ہیں, جس علم کے تحت آپ سے بات کر رہا ہوں, دس از پارٹ آف کوانٹم فزکس. ٹھیک ہے, اب میں کیلکولیشن کی جو بات کی ہے اس کو سمجھیں کہ ایک ٹرین ہے وہ 60 کلومیٹر کی سپیڈ سے جو ہے وہ ایک خاص سمت میں جا رہی ہے, تو ہمیں یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ جی 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی سپیڈ سے جا رہی ہے تو 180 منٹ بعد وہ کہاں ہوگی. ٹھیک ہے, کیلکولیشن. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیلکولیشن میں بی کی بنیاد پہ نہیں ہے, وہ ہیپننگ کی بنیاد پہ ہے. بالکل, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس کے تحت میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ سورہ بروج جو ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج, قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے. سر اللہ برج العرب دیاں قسماں کھا رہا ہے یا برج خلیفہ دیا اور جڑا نواں بن رہا ہے برج دبئی وہ دیاں قسماں کھا رہا ہے؟ اللہ انہی 12 بروج کی قسمیں کھا رہا ہے جو اس نے خود تخلیق کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم, یہ سائنس, یہ ریالٹی ہے. وی کینٹ ڈینائی دس ریالٹی. ہاں, اب میں جہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ سر میری حیثیت اس علم میں اتنی ہی ہے کہ میں اس کے اسکرین یونٹ کو پڑھ سکتا ہوں. جیسے اب کمپیوٹر میں, تھوڑی بات لمبی ہوگی لیکن نہیں آپ کریں سر. جیسے کمپیوٹر کے 3 حصے ہوتے ہیں نا, ون از دی سی پی یو, سینٹرل پروسیسنگ یونٹ, دوسرا کی پیڈ اینڈ ماؤس یونٹ, اینڈ تیسرا اسکرین یونٹ. ٹھیک ہے, اسکرین یونٹ پہ انفارمیشنز آتی ہیں اینڈ آئی ایم ڈیلنگ ود دا اسکرین یونٹ. کی پیڈ اینڈ ماؤس یونٹ, آپ اس کو اپنی ظاہری زندگی میں, اپنی زندگی کا کی پیڈ اینڈ ماؤس یونٹ جو آپ کی دعائیں ہیں, آپ کی سپلیکیشنز ہیں, آپ کا کنیکشن ٹو دا گاڈ ہے, جس سے آپ اسکرین کی پرسنلائزیشن کر لیتے ہیں, کچھ چیزیں بدل لیتے ہیں, کچھ نئی چیزیں ایڈ آن کر لیتے ہیں. لیکن سی پی یو جو ہوتا ہے وہ سیلڈ ہے, وہ کمپنی خود کھولے گی, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وارنٹی وائڈ ایف اوپن, وہ کمپنی خود کھولتی ہے. تو اس طرح آپ کی تقدیر جو ہے نا وہ دیٹ از دی, آپ سمجھ لیں کہ برانڈڈ کمپیوٹر ہے. انسان کو اللہ نے سپر کمپیوٹر بنایا ہے تو اس کا ایکسیس اس نے ہر بندے کے ہاتھ میں رکھ دیا, وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. تو ہم اس کا 1/3 تو پڑھ سکتے ہیں, 2/3 اس کے ہاتھ میں ہے, اس کے ہاتھ میں. تو ہم اس کو کیسے بدل دیں گے, ہم اس کے اندر کیسے اپنی چینجز کر لیں گے. لیکن دس از دا سائنس. آپ آج سے 20 سال پہلے اگر آپ انوینشنز کی بات کریں تو ہم نے کوئی بھی نئی چیز نہیں بنائی. وی ہیو ڈسکورڈ, وی ہیو آل, ایوری تھنگ از ڈسکورڈ. ہم نے اس کی پاسبل یوزیج کو کیا ہے کہ ہمارے پاس بجلی بننے کے میڈیمز موجود تھے, ہم نے اس کو جب یوز کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ یار بجلی کو اے سی کرنٹ, ڈی سی کرنٹ میں یوز کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ہم نے اس کو ڈسکور کیا ہے اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو. ٹھیک ہے, اس کی ڈائمینشنز ہمیں نہیں پتہ تھی تو ہم نے اس کو سمجھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وی آر گوئنگ, کوئی علم غیب ہے. آج سے 50 سال, 60 سال, 70 سال پہلے کمپیوٹر کا تو وجود ہی نہیں تھا. وہ جو دنیا میں بڑے بڑے کمپیوٹر ہوتے تھے وہ ٹرکوں پہ لاد کے لائے جاتے تھے. آج اس ایک وہ ٹرک والی جگہ کے اوپر آج پوری دنیا کا ڈیٹا پڑا ہوا. بالکل. ٹھیک ہے,
تو یہ اس بیسیکلی ڈائمینشنز آف دا نالج ہیں جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. آج کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, لیکن دس از ایکچولی ہیپننگ. آج سے 20 سال بعد جب لوگ دنیا کے اوپر کام کر رہے ہوں گے, جب دنیا کو کوانٹم فزکس کی سمجھ آئے گی, جب دنیا کو الفا نومیرکس کی سمجھ آئے گی, تو آپ کو خود آئیڈیا ہوگا کہ واٹ اٹ از. پھر لوگ جو ہیں وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈیں گے کہ یار اے بیوقوف لوگ جڑے سن کچھ گلاں صحیح کر گئے نے. سو میں ایم ناٹ ڈینائنگ اٹ, لیکن دس از دی ایکچوئل تھنگ. ہاں اب میں نے جو ایسے شروع کی تھی پھر وہیں کہ ٹو ایئر از ہیومن. میں یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں. وہ صرف کائنات کے مالک یا مدینہ العلم رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یا مولا کائنات امیر ممکنات مولا علی علیہ السلام وہ کھڑے ہو کے کہیں سلونی انت افتدونی, کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. وہ ان کا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. واہ جی واہ جعفری صاحب, میں کہتا ہوں کمال ہو گیا. یہ سکھانا بھی لوگوں کو ضروری ہے. اصل میں نا سر بات ہوتا ہے کہ جو آڈینس ہے, ویورز ہیں نا, کچھ چند لوگ ہیں جو باتوں میں مطلب لگا دیتے ہیں وہ یا گناہ ہے, شرک ہے, چھڑ دو, ہے کچھ نہیں ہے. وہ لوگ مطلب ان کی مطلب نا اصلاح ہونی چاہیے. پھر مجھے چھیڑ دیا. اچھا سر چمگادڑ کو آپ کہیں کہ جی سورج کے اوپر 500 ورڈ کا ایسے لکھنا ہے, لکھ لے گی؟ نہیں, اس نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, نظر ہی نہیں آتا. تو سورج پہ ایسے کون لکھے گا جس نے سورج کو چڑھتے بھی دیکھا ہے, سورج پر ڈوبتے بھی دیکھا ہے, جس نے سورج کے جو ہے وہ ساتھ سفر کر کے بھی دیکھا ہے, جس نے سورج کے سائے کو بھی دیکھا ہے, وہ بتائے گا نا. بالکل. تو جس کا علم ہے اس سے پوچھنے کی بجائے تسی کسی اور کو پوچھ دو, انہیں تانوں اپنا کوئی کھیت سوال دسنا. مثال دی, بہت زبردست مثال دی. ان کو کیا پتا سر, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہیں کیا, کوانٹم فزکس ہے کیا, الفا نومیرکس ہے کیا. کبھی آپ نے دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں سویلائزیشنز جتنی بھی ہیں, جتنی بھی جو ہے وہ پورے جتنی بھی ٹائٹنز ہیں, ان ٹائٹنز میں جب بھی گنتی بنی وہ 9 سے آگے کیوں نہیں گئی؟ کون سی ایسی طاقت تھی جس نے ان علاقوں میں بھی جن میں آج سفر شدید ترین مشکل ہے, آج سے لاکھوں سال پہلے جب زبان ڈیولپ ہو رہی تھی, تو اس وقت کس نے ان کو کہا تھا کہ گنتی ایسے رکھنی ہے؟ کون سی ایسی طاقت تھی پوری کائنات میں کہ جس نے وہ سویلائزیشنز جو کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملی, ان کے کیلنڈرز کے مہینے 12 ہی ہیں, سارے کے ساروں کے 12 ہیں, کون سی ایسی طاقت تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ there is one God who created the human. اور اس نے انسان کے اندر فنیٹکس, یہ جو ووکل کوڈز ہیں, زبان کوئی بھی بولے, زبان آپ کوئی بھی بولیں, اس کی جتنے فنیٹکس ہیں, ساؤنڈز, دے آر دا سیم. اے بی سی ڈی, الف بے, پھر پی پے, ٹھیک ہے, یہ تو آپس میں ملی بھی نہیں تھی یہ سویلائزیشن. پھر یہ فنیٹکس سیم کیوں ہے؟ پوری دنیا کی کوئی زبان اٹھا کے دیکھ لیں, سواحلی دیکھ لیں, جہاں کی مرضی دیکھ لیں, فنیٹکس وڈ بی دی سیم. آگے پیچھے ہوں گے, کم زیادہ ہوں گے وہی, کیونکہ دیر آر آل ہیومن انڈر دی ون ڈائنیسٹی, اینڈ ڈائنیسٹی جو اس کا جو ہے وہ مالک ہے, دیٹ از دا گاڈ, دیٹ از دی اللہ. آپ مانیں یا نہ مانیں, اس کے ہونے پہ فرق پڑے گا. اسی طرح آپ اس علم کو مانیں یا نہ مانے, اس علم کے ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, جو مرضی کا. آؤٹ اسٹینڈنگ, آپ نے بہت اچھا سمجھایا ہے. آئی تھنک بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کلیئر ہو گئے ہوں گے, جو واقعی سمجھتے ہوں گے نا, جو دماغ رکھتے ہوں گے, وہ یہ چیز سمجھ گئے ہوں گے جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں. میں کچھ بھی نہیں سر, شکریہ, اور نکل گئی. لیکن کوئی نہیں, ہم نے جو آئی کے کا ذائچہ ڈسکس کیا وہ آپ نے بالکل اس پہ بتایا. آپ کی اجازت سے سر کچھ سوالات ہیں لوگوں کے, میں چاہوں گا ہم ان کو بھی لے کے ساتھ ساتھ چلیں. اچھا سر, اکرم صدیقی ہیں, کین آئی آسک اباؤٹ مائی سن شان علی صدیقی, ڈیٹ آف برتھ 26 سپتمبر 1985, بورن ان مارننگ. دوبارہ بتائیے گا ذرا میرا. ڈیٹ آف برتھ 26 سپتمبر 1985, بورن ان مارننگ 10 to 11 AM, مدر از نزہت. کوشچن فار شادی اینڈ ہیلتھ اینڈ جاب. ٹھیک ہے. شان علی صدیقی کے عادات تو بہت اچھے ہیں, تھوڑے سے جذباتی ضرور ہوں گے, اور تھوڑی سی ان کی طبیعت میں جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں ہوگا, یعنی یہ چیزوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ لیتے ہوں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی شادی اچھی جگہ ہو جائے گی مجھے. اور یہ جو نمبر ہوتے ہیں موسٹ لائکلی جو ان کا نمبر بن رہا ہے, اس میں موسٹ لائکلی پسند کی شادی ہوتی ہے, یا کم از کم وہ ہوتی ہے جو سوشل سرکل میں ایک دوسرے کو پہلے جانتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فائنینشیلس بھی ٹھیک ہونے چاہیے.
باقی یہ ہے کہ تفصیل سے ظاہر سی بات ہے جب ہم اس کا ذائچہ دیکھتے ہیں 26 ایسپیکٹس آف لائف کو دیکھتے ہیں تو پھر کیونکہ اتنے ٹائم میں ایک آدھا ایسپیکٹ دیکھ کے تو بتایا جا سکتا ہے, باقی نہیں بتایا جا سکتا. کہانیاں سنانی ہوں تو ہم ویری گڈ اسٹوری ٹیلر. باقی اسکرین پہ نمبر ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں شاہ جی سے. شاہ جی آئی لو یو. ہاں میں اپنے دوستوں بھائیوں سے بہت محبت ہے مجھے, اور بہت سے لوگ سر بڑے محبتیں دے رہے ہیں آپ کو. سر اللہ ان کو زندگی سے سلامتی دے, یہ میرے لیے زندگی کا اثاثہ ہے. بالکل. کم از کم جب میں دنیا سے جاؤں گا تو کوئی 4 بندے میرے لیے کوئی دعا کرنے والے تو ہوں گے, کوئی بندے تے کہنے گے نا کہ یار ٹھیک آدمی سی. تو میں اچھی یادیں چھوڑ کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں. میں جب اللہ کے سامنے جاؤں تو کم از کم شرمندہ نہ ہوں, بس اتنی کوشش ہے میری, اور کچھ بھی نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے سر. السلام علیکم شاہ جی فلک صاحب, مائی نیم از سید وقار احسن, ڈیٹ آف برتھ 9th May 1974. آئی ایم پلاننگ ٹو ڈو سم بزنس بٹ I need your recommendation. Please advise me exact business category and business name. 1974 ٹھیک ہو گیا. شاہ جی تو ویسے ہی کامیاب آدمی, اور ان کی چیزیں ٹھیک ہو جانی ہیں. تھوڑے سے ذرا آج کل اینگر مینجمنٹ پہ کام کر لیں, جذباتی تھوڑے سے ہو رہے ہوں گے, باقی تو. اور اس وقت ان کے عادات جو ہیں وہ بزنس کریں جی, کوئی بھی کریں. ہی مسٹ بی اے ملٹی ٹاسکر. ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کر سکتے ہیں. ہی مسٹ بی اے ملٹی ٹاسکر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سر نیکسٹ ہے, مائی نیم از زنیر احمد اینڈ ڈیٹ آف برتھ از 17th November 1989 ان گجر خان. آفٹر نمازی لکھا ہوا, نماز مغرب. وین ول آئی گیٹ میرڈ پلیز آسک سید حیدر جعفری صاحب. ان کے عادات کے مطابق شادی میں تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تھوڑے سے نا اپنے ڈیسیژنس کے اوپر کام کریں. ان کے ڈیسیژنس شیک ہوتے ہیں, اور اصل میں اس وقت ان کا جو عادات بن رہے ہیں نا وہ نمبر ہیں فیم کے. فیم کے عادات کے اوپر کام کر لیں, کام کریں, بزنس کریں, اس میں آگے آئیں. شادی ہو جائے گی, شادی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. کیا بات. شاہ جی کا اپنا ہی منفرد سٹائل ہے, زبردست انداز ہے, اور خاص انداز سے جب یہ آئیکے بولتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے. سر میں اب آئیکے کو آئیکے ہی کہوں گا نا, وہ آئیکن ہے. آئیکن ہے, اچھا, ہی از این آئیکن. ٹھیک ہے سر. سر نیکسٹ ہے نوید عالم کے نام سے آئی ڈی. السلام علیکم بھائی, یو ڈڈ ناٹ آسک مائی کوشچن ایون دا ٹائم, پلیز آسک مائی کوشچن جعفری صاحب. آئی ایم ویری ورڈ. میرا نام نوید عالم ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے 1/5/1982. میرے 3 بچے ہیں, 10 منتھ سے جاب لیس ہوں, بہت پریشان ہوں. میری والدہ کا نام سلاطون نسا ہے. سر میرے بارے میں کچھ بتائیں, جاب کے حوالے سے میری پریشانی ختم ہو جائے. سر دعا آپ کے لیے نوید صاحب بہت ہے. پاک رسول اللہ کے قدم مبارک کا صدقہ اللہ آپ کی ساری مشکلات کو جو ہے وہ دور فرمائے. اور جو آپ کے عادات ہیں, مجھے لگتا ہے کہ چیزیں ہو جائیں گی آپ کی زندگی میں. شاید ہی کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کو پلیٹ میں رکھ کے ملی ہو, تو مشکلات تو ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ آپ بے فکر ہیں. اور جو میں نے ایک طریقہ بتایا تھا سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے والی, ایک ایپ ہے دی الٹیمیٹ ریمیڈی, اس کو فون پہ انسٹال کر لیں, اینڈرائڈ پہ یا ایپل دونوں پہ مل جائے گی. اس کو اسی طریقے سے سنیں جو طریقہ وہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات, مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ پاک رسول اللہ کے قدم مبارک کا صدقہ ٹھیک ہو جائیں گے, پرواہ نہ کریں. سر نیکسٹ ہے عمران احمد, ڈیٹ آف برتھ ہے 9/3/1971. مدر کا نام ہے حمیدہ, برتھ پلیس کراچی. میں بزنس کب تک سٹارٹ کروں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا؟ ہائی ٹائم آ گیا جی, جتنی مشکلات آپ نے دیکھنی تھی دیکھ لی ہیں. اب آہستہ آہستہ شروع ہوگا. اکتوبر 2023 سے آنورڈز آپ کا فلائٹ ٹائم ہے, موج کریں, ضرور ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. عائشہ زیب 2 دسمبر 2003. مدر کا نام از شہین بیگم. پلیز ٹیل اباؤٹ ہر فیوچر پلیز. ٹیل ہر, مدر کا نام شہین بیگم ہے, ٹیل ہر لکھا ہوا ہے. عائشہ زیب اپنا ان کا نام ہے, مدر کا نام شہین بیگم ہے. اچھا ٹھیک. عائشہ زیب جو ہے, ان کی تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تھوڑی سی ان کا بھی آج کل, ویسے میں نے جتنے ذائچے دیکھے ہیں نا, تو زیادہ تر لوگ جذباتی ہو رہے ہیں. ہم نے وہ گریٹ ڈپریشن کا سنا تھا کہ وہ ایک صدی تھی گریٹ ڈپریشن, اور وہ پتہ نہیں کیا. سر پاکستان میں اس وقت گریٹ ڈپریشن ہے. اس وقت جو حالات ہیں, اٹس ٹرننگ ٹورڈز دا گریٹ ڈپریشن. لوگ بہت مشکل میں ہیں. تو اس کا واحد حل اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے. تو وہ جو سورہ رحمان ہے قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے والی, اس کو سن لیں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں طریقہ تاکہ جن لوگوں کو, اور اس میں یہ ہے کہ سورت لگا لیں قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے والی سورہ رحمان,
اور علیحدہ بیٹھ جائیں, آپ کو ڈسٹرب کوئی نہ کرے. آدھا گلاس پانی کا پاس رکھ لیں. سورت سن رہے ہوں تو تصور یہ رکھیں کہ اللہ کا نور آپ کے اوپر بارش کی طرح پڑ رہا ہے, آپ کے دکھ, تکلیف, پریشانیاں, بیماریاں, ہر چیز کو دھو کے صاف کرا. جب سورت سن چکیں آنکھیں کھولیں, وہ آدھا گلاس پانی جو سورت سننے سے پہلے رکھا تھا اس کو اٹھائیں, دوبارہ آنکھیں بند کریں. بند آنکھوں سے دل میں صرف 3 بار اللہ کو اس کے ذاتی نام سے بڑے پیار, بڑی محبت, بڑی عقیدت کے ساتھ پکاریں. 3 بار دل میں اللہ 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 ایسے کہیں جیسے بچہ اپنے دکھ تکلیف میں اپنی ماں کو پکارتا ہے, اس کو یقین ہوتا ہے نا کہ ماں اس کو سنبھال لے گی. تو 3 بار اللہ کہہ کے بند آنکھوں سے وہ پانی پئیں. پانی یا تو میٹھا ہوگا, دل کی تسلی والا نہیں, سچ مچ کی مٹھاس ہوگی, یا اس میں خوشبو ہوگی, بڑا لائٹر سا ٹیسٹ ہوگا, پی ایچ لیول اس کا کم ہو جائے گا. یا پانی زمزم بن جائے گا, پی ایچ لیول بڑھ جائے گا جیسے زمزم کا تھکر ٹیسٹ ہوتا ہے. تینوں میں سے کوئی ایک کام ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جس اللہ نے اس پانی کے پی ایچ لیول کو بدل دیا ہے وہ آپ کے اندر تو سارا کچھ بدل چکا ہوگا. صرف 7 دن, ٹوائس اے ڈے. اگر زیادہ مشکل حالات ہیں تو 3 مرتبہ, اگر نارمل عام مشکلات ہیں تو 2 مرتبہ, اور اگر ٹھیک ہے آپ کے خیال میں تو 1 مرتبہ اس کو صرف 7 دن لگاتار ضرور سن لیں. یہ جو ہمارے پورے ملک میں اس وقت گریٹ ڈپریشن آیا ہوا ہے, اس کی شدید ترین ضرورت ہے. اس کو اپنے آپ کو جتنا اللہ کے قریب کریں گے اتنا ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کا جو قرب ہے نا وہ آپ کو مصیبتوں سے لڑنے کا اتنا حوصلہ دے دیتا ہے کہ مصیبتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں, آپ بڑے ہو جاتے ہیں, مصیبتیں چھوٹی رہ جاتی ہیں. اپنے آپ کو اللہ کے سے جو ہے وہ قریب کر لیں, یہ سارے جتنے شیڈوز آپ کی زندگی میں بن رہے ہیں آٹومیٹیکلی ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کا حوصلہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آپ آسانی سے گزر جائیں گے ان میں. انشاءاللہ سر بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. سر نیکسٹ ہیں محمد عمیر شاہ, ڈیٹ آف برتھ ہے 13/2/1991, مدر کا نام مبینہ ہے. آئی ایم گورنمنٹ امپلائی, جاب سے خوش نہیں ہوں, فروری سے سیلف امپلائڈ یا بزنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ڈیلیز آ رہے ہیں, کائنڈلی گائیڈ می. تھوڑے سے جو ہے نا اپنے پلانس کو, جو مجھے عمیر سب کے اعداد میں لگا ہے نا, کیونکہ ہم ایک اسپیکٹ ہی دیکھتے ہیں, زیادہ تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن ان میں مجھے لگا ہے کہ جب بھی یہ اپنے پلانس کو چھوڑتے ہوں گے نا تو ان کو نقصان ہوتا ہوگا. اچھا, ان کو اپنے اوپر کام کرنا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو بزنس ہے وہ پارٹنرشپ میں پہلے شروع ہوگا, اور اس کے بعد یہ سولو اپنا کار لیں گے. ٹھیک ہے, اور ان کا معاملہ اچھا چلنے کے چانسز ہیں. تو ویسے اگر جاب سے خوش نہیں ہے تو کیڑا بندہ جڑا پاکستان جو جاب تو خوش ہے, این جی چلنا ہے. ابھی جاب مت چھوڑیے گا, ابھی کام ساتھ کر لیں, انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. سر نیکسٹ ہے عمیر صدیق, ڈیٹ آف برتھ 25 مارچ 1999. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری ہیلتھ ایشوز کب بہتر ہوں گے, میرے کس کام میں انٹرسٹ مطلب مجھے لینا چاہیے, کس کام میں. ان کے عادات کے مطابق بزنس کی طرف جائیں, اور استھیٹکس ان کی بہتر ہوں گی, استھیٹکس کی طرف جائیں, استھیٹکس سے ریلیٹڈ کو بزنس کر لیں. ہیلتھ کے اعداد مجھے جو ان کے اوور آل, کیونکہ تفصیل میں تو ظاہر سی بات ہے میں بالکل ایسا ہی, لیکن جتنا ان کا ہیلتھ کا نمبر مجھے نظر آ رہا ہے اس میں چیزیں شیکی ضرور ہوئی ہیں, لیکن یہ اپنی بیماری کو بہت لائٹ لیتے رہے ہوں گے, کیونکہ موسٹ لائکلی مجھے لگتا ہے کہ جب انسان اپنی بیماری کو لائٹ لیتا ہے نا تو بڑی ہو جاتی ہے, تو پھر سمجھ آتی ہے, تو ہو جائے گا ٹھیک. مجھے ان کا ڈائجیشن جو ہے نا وہ سلو لگ رہی ہے, جس کی وجہ سے میجر پرابلم ہے. اپنی ڈائٹ ٹھیک کر لیں, انشاءاللہ بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم سر, میرا نام سید محسن علی ہے, میری ڈیٹ آف برتھ ہے 4 جون 1999. میر پور خاص سے مطلب ان کا تعلق ہے, جمعے کے دن یہ پیدا ہوئے ہیں 10 بجے. میری جاب کب لگے گی, اور شادی ہوگی, لو میرج ہوگی یا ارینج. اتنا کچھ کٹھا دس دیں ان. بہرحال ان کے اعداد یہ ہیں کہ ان کے فائنینشیلس تو ٹھیک ہو جائیں گے, سیونگ ان کی نہیں ہوتی ہوگی, تھوڑا سا سیونگ کی طرف دھیان کر لیں, اور خرچہ زیادہ ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ بزنس میں زیادہ ٹھیک رہیں گے, اور ریلیشن شپ میں تھوڑے سے ایشوز ہیں, جذباتی ہو جاتے ہیں. شادی تھی ولو فکر نہ کرو, کیونکہ اعداد میں بندش نہیں نظر آ رہی, اللہ بہتر کرنے والا. سر بہت شکریہ آنرڈ سر, میری طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی. سید حیدر جعفری صاحب ناظرین ہمارے ساتھ اسکرین میں تھے اس ٹائم, آپ نے بات دیکھی ان کی کتنی زبردست, سمجھاتے بھی بڑا زبردست ہیں. ایویں نہیں ان کو لقب
دیا استادوں کے استاد کا، اور بعد میں یہ کلیم بھی نہیں کرتے. لیکن ناظرین دیکھیں، میں یہ کہوں گا اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے یہ جعفری صاحب کا ہے. اگر آپ ذائچے سے ریلیٹڈ، اپنے حوالے سے ریلیٹڈ پرسنل گائیڈنس لینا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی جائز معاملات ہیں صرف اس کے لیے آپ پلیز رابطہ کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے مسائل حل کریں. میں نے کچھ نہیں کرنا، میں کوئی ڈن بیسس پہ، میں کوئی اپنا کنٹریکٹر ہوں کہ میں ڈن بیسس پہ کام کروں. میرا کام ہے آپ کے انرجی پیٹرنس کو چیک کر کے بتا دینا از اٹ پاسبل اور ناٹ. بالکل ویسے ہی کہ جیسے ہم ایکسل کی ورک شیٹ پہ کام کرتے ہیں نا، تو ایکسل کی ورک شیٹ پہ ہمارے پاس 10 ملین اس کے ہوتے ہیں، اس کے جو خانے ہوتے ہیں. ہم اس 10 ملین کے اندر رہ کے جو مرضی کر لیں، لیکن وی کی ناٹ میک 10 ملین اینڈ ون. جو آپ کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہوا ہے میں اس کو بدل نہیں سکتا. تو میرے پاس کوئی بھی نہ آئے جی، میں راضی ہیں. میں اپنا کام دیانتداری سے کرتا ہوں. میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے. میں جو مجھے سمجھ آتی ہے میں اکارڈنگلی وہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرے کو 10 لاکھ بندہ ہے، میرے پاس ایک بھی نہ آئے. مجھے اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے کہ مجھے کوئی کمی نہیں ہے. شکر اللہ، الحمدللہ. مجھے اللہ نے بہت نوازا ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور اسی طرح سے آپ عوام کی خدمت کرتے رہیں سر. بہت شکریہ. ناظرین ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں اور اس پہ ایمان بھی رکھتا ہوں کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.